ایک بار پھر سے فرقہ اہل حدیث کے لوگوں نے مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے علماء احناف میں سے ایک عالم علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت کو پیش کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ علامہ عینی ان فرقہ اہل حدیث کے لوگوں کی طرح 8 رکعت تراویح مانتے تھے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے ان کی عبارت بھی پیش کریں گے اور ان کا مسلک پورا کے پورا کیا تھا وہ بھی پیش کریں گے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے کتاب ہے عمدۃ القاری جلد 5 صفحہ نمبر 457۔ یہاں پر انہوں نے اس بات کو نقل کیا فَإِن قُلْتَ لَمْ يُبَيِّنْ فِي الرِّوَايَاتِ الْمَذْكُورَةِ عَدَدُ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي تِلْكَ اللَّيَالِي، کہ اگر کوئی یہ سوال کرے گا، اگر تم یہ پوچھو گے کہ ان راتوں میں اللہ کے نبی نے کون سی نماز پڑھی تھی، جن 3 راتوں میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی اور چوتھی رات میں وہ نہیں نکلے اور اندیشہ یہ ظاہر کیا کہ اگر میں نکلوں تو کہیں فرض نہ ہو جائے، تو ان 3 راتوں میں کون سی نماز پڑھی تھی؟ اگر کوئی یہ سوال کرے تو جواب کیا ہے؟ فرمایا روا ابن خزیمہ و ابن حبان من حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ، میں کہوں گا کہ امام ابن خزیمہ اور ابن حبان نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نقل کی کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان میں ہمیں 8 رکعت پڑھائی، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات ثم اوتر۔ یہ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں نقل کی ہے، لیکن میرے دوستوں یہاں پر علامہ عینی نے اپنا مسلک بتایا نہیں کہ ان کا مسلک کیا تھا اور مسلمانوں کو کتنی رکعتیں تراویح پڑھنی چاہیے اس بات کا بھی کوئی ذکر نہیں، تراویح کی مسنون رکعت کیا ہے اس بات کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ تراویح کی رکعتیں کیا ہیں وہ اس کے آگے نقل کر رہے ہیں۔ آگے بالکل انہوں نے کلیئر کر دیا ہے اگلے پیج پہ، فرمایا ان نفس التراویح سنت لا یجوز ترکها، کہ نفس تراویح سنت ہے جس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے، اور وہ سنت تراویح کتنی رکعتیں ہیں؟ فرمایا ان عددها 20 رکعتا، اور وہ 20 رکعتیں ہیں۔ تراویح کا چھوڑنا جائز نہیں، سنت ہے، اس کی رکعتیں 20 ہیں۔ وبہ قال الشافعی و احمد، اور اس بات کے نقل کرنے میں ہم اکیلے نہیں بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل، کون احمد بن حنبل؟ یہ وہی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے جن کا مسلک حرمین میں چلتا ہے۔ مکہ اور مدینہ والے لوگ جن کے فالوور ہیں اور جن کی تقلید میں آج حرمین میں بھی 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے، تو وہ 20 رکعت تراویح مانتے ہیں۔ وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاء، اور امام قاضی عیاض نے جمہور علماء کا مسلک نقل کیا ہے کہ تراویح 20 ہے۔ دنیا کے مسلمان ایک طرف ہے کہ تراویح 20 ہے۔ یہاں رک کر ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ صرف اور فرقہ اہل حدیث نے مسلمانوں سے کٹ مار کر کے ایک نظریہ اپنایا ہے اور تراویح 8 بتایا ہے۔ اب اس میں دوسرے علماء کو بھی کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں یہ علامہ عینی بھی ہیں، لیکن علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے کلیئر کیا تراویح 20 ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، جمہور علماء اس طرف ہیں اور اس پر صحیح حدیث سے دلیل موجود ہے۔ فرمایا واحتج اصحابنا والشافعی والحنابلہ بما رواه البیہقی باسناد صحیح عن السائب بن یزید الصحابی، کہ صحابی رسول سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث امام بیہقی نے صحیح سند سے نقل کی۔ جی ہاں، اوتھینٹک چین ہے، صحیح حدیث ہے، اس کو نقل کرنے والے سائب بن یزید ہیں۔ کہتے ہیں کانوا یقومون علی عہد عمر رضی اللہ تعالی عنہ ب20 رکعتا وعلی عہد عثمان وعلی رضی اللہ تعالی عنہما، کہ خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اور تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اور چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہم سب لوگ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اور آگے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا كَالْإِجْمَاعِ، وَهَذَا كَالْإِجْمَاعِ، اب یہ اجماع سے ثبوت اس کا ہو گیا کہ یہ اجماع جیسی چیز ہو گئی۔ دوستوں یہاں رک کر ہم آپ کو ایک بات بتائیں کہ اجماع سے کٹ مارنے والا، اجماع سے ہٹ کر دوسرا راستہ اپنانے والا، یہ اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا پاک کلام کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اب چلتے ہیں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے حوالے کی طرف۔ جی ہاں، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے کلیئرلی اپنا مسلک 2 ٹوک لفظوں میں لکھا ہے کہ تراویح سنت ہے، 20 ہے جس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ یہ دیکھیے ان کی کتاب منحۃ السلوک فی شرح تحفۃ الملوک
کے اندر بھی یہی فرماتے ہیں تراویح 20 رکعتیں ہیں، 5 ترویحات ہیں، فالجمیع 20 رکعتن، 5 ترویحہ ان دا سینس 20 رکعتیں بنتی ہیں، تو تراویح 20 رکعتیں ہیں۔ وَلَنَا مَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، اور اس کے ثبوت پہ صحیح سند سے آنے والی حدیث موجود ہے جس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، جو ابھی ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ آگے فرماتے ہیں فَصَارَ إِجْمَاعًا، تو یہ ہو گئی اجماع، یعنی اس کا ثبوت اب اجماع سے ہو گیا۔ اسی طرح انہوں نے ایک کام کیا ہے شرح معانی الاثار للطحاوی پر، جس کا نام ہے نخب الافکار۔ نخب الافکار کی 5ویں جلد میں جہاں پر باب قیام شہر رمضان ہے، وہاں پر بھی انہوں نے اس مسئلے کو کلیئر کیا ہے اور صاحب ہدایہ کی عبارت نقل کی ہے کہ تراویح میں 5 ترویحیں ہیں، یعنی 20 رکعت تراویح ہے۔ تو امید ہے فرقہ اہل حدیث کے وہ لوگ جو امیجز بنا کر کے لوگوں کے سامنے چلا رہے ہیں اور آڈیوز میں یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ تراویح 8 مانتے ہیں، امید ہے ان تک یہ بات پہنچ گئی ہوگی کہ تراویح وہ 8 بالکل نہیں مانتے تھے بلکہ تراویح 20 مانتے تھے۔ اب ہمارے وہ احباب جو علامہ عینی کی بات ماننے کے دعوے دار تھے کہ ہم ان کی بات مان رہے ہیں، دیکھو وہ 8 مانتے ہیں، تو اب ان کی پوری بات مانیں گے کہ وہ 8 نہیں بلکہ 20 مانتے تھے۔ اور مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی افواہوں پہ بالکل دھیان نہ دیں بلکہ اسلام کے اسکالرز کے ساتھ جڑے رہیں اور اسلام کے اسکالرز کی رہنمائی میں ان کے ساتھ ساتھ ان سے پوچھ کر کے دین پر چلیں۔ اور فرقہ اہل حدیث کے بھولے بھالے مسلمان، جی ہاں ہمارے وہ بھولے بھالے مسلمان جن کو ان کے علماء نے یہ کہہ کر کے ایک خوشنما لیبل دکھا کر، قرآن و حدیث کا لیبل دکھا کر کے جو تقلید سے آزاد کرایا تھا، لیکن افسوس کہ آج ہمارے ان سیدھے سادے مسلمان بھائیوں کو ان علماء نے اپنی اندھی تقلید میں مبتلا کیا۔ ہم ان پیارے اور بھولے بھالے اہل حدیث بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے آپ تحقیق کریں، آپ سچ مچ کی تحقیق کریں، اپنے علماء کی اندھی تقلید سے نکلیں۔ جن علماء نے آپ کو یہ کہا تھا کہ تقلید نہ کرنا، قرآن و حدیث پہ چلنا، آج وہی علماء آپ سے جھوٹی باتیں، جی ہاں جھوٹی باتیں نقل کرتے ہیں، آدھی ادھوری باتیں نقل کرتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بات بتا دیں کہ آدھی ادھوری باتیں نقل کرنے والا، آدھی بات ماننے والا اور آدھی کا چھپا دینے والا، انکار کر دینے والا، یہ مسلمان نہیں ہوتا، یہ یہودیوں کا کام ہے۔ امید ہے ہمارے دوستوں سے کہ آپ کے سامنے فرقہ اہل حدیث کا دھوکہ کھل کر سامنے آ گیا ہوگا اور اس کا کیا جواب ہے وہ بھی آ گیا ہوگا۔